بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجنوں کا لیلا کی گلی کے کتے کو پیار کرنا۔ شرح معارف مثنوی میں لکھا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں، ایک بار مجنوں نے لیلا کی گلی کے کتے کو کہیں سے دیکھا، پہچان لیا، اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، اسے پیار کیا۔ خلق نے کہا، اے پاگل، یہ کیا کر رہا ہے؟ ایسے نجس ناپاک عیوب سے پر جانور کو تو پیار کرتا ہے۔ مجنوں نے کہا، ارے ظالمو، یہ کتا میری لیلا کی گلی کا کتا ہے، کیا پتا اس کے پیر اس جگہ پڑے ہوں جہاں میری لیلا نے قدم رکھا ہو۔ تم لوگ میری آنکھوں سے اس کتے کو دیکھو تو تمہیں اس کی قدر معلوم ہوگی۔ دید لیلا کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور، میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا تیرا۔ جب خلیفہ وقت نے لیلا سے کہا، اے لیلا، تیرے اندر کیا خوبی ہے کہ مجنوں تجھ پر اس قدر قربان ہے؟ دوسرے حسینوں سے تیرے اندر کوئی امتیازی شان تو نہیں معلوم ہوتی؟ لیلا نے خلیفہ وقت کو ڈانٹ کر کہا، خاموش رہ، اس واسطے کہ تو مجنوں نہیں ہے۔ دیدہ مجنوں اگر بودے تیرا، ہر دو عالم بے خطر بودے تیرا۔ مولانا رومی۔ اگر مجنوں کی آنکھ تجھے نصیب ہوتی تو ہر دو عالم تیرے لیے بے خطر ہوتے۔ محبت کی وجہ سے ستاروں پر نظر۔ ایک دن لیلا کے مکان کے پاس سے مجنوں گزرا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ کسی نے کہا، اے مجنوں، آسمان کی طرف مت دیکھو بلکہ لیلا کی دیوار کو دیکھو، شاید تمہیں اسے دیکھ پاؤ۔ اس نے کہا، میں ستارے پر اکتفا کرتا ہوں کہ جس کا سایہ لیلا کے مکان پر پڑ گیا ہے۔ لیلا کی محبت میں مجنوں کا چلنا۔ حضرت مولانا مسیح الامت نے اپنی مجلس میں لیلا و مجنوں کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، مجنوں صاحب ایک دفعہ لیلا کے گھر کی طرف چلے، اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی کا بچہ بھی تھا۔ اونٹنی چلتی بار بار پیچھے کو دیکھتی اور ذرا باغ سست دیکھتی تو پیچھے کو لوٹ پڑتی۔ جب مجنوں کو کچھ افاقہ ہوتا پھر آگے چلتا، اور مگر اس طرح چلنے سے راستہ کچھ بھی مقتطع نہ ہوا۔ آخر سمجھا کہ بچے کی محبت اس کو روک رہی ہے۔ میری اونٹنی کا محبوب پیچھے ہے اور میرا محبوب آگے ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں اور وہ پیچھے جانا چاہتی ہے، میرے اور اس کے ارادہ میں اختلاف یہ ساتھ نبھ نہیں سکتا، لہذا چھوڑ دو اسے۔ اب چھوڑنے کی ترکیب بھی یہ تھی کہ اونٹنی کو بٹھا کر اتر کر اس کو چھوڑ کر پیادہ چلا دیتا، مگر عشق میں اتنا صبر کہاں، بس فوراً دھڑام اوپر سے گر پڑا۔ عاشق کو فرصت مصافحہ کے سوچنے کی کہاں ہوتی ہے؟ تمام بدن چھت گیا، خون ناخون ہو گیا، سر پھوٹ گیا، ہاتھ پیر زخمی ہو گئے، اب اٹھ نہیں سکتا تھا۔ جس غرض کے لیے کودا تھا کہ لیلا کی طرف جلدی جلدی چل دے، وہ بھی حاصل نہ ہوئی تو پڑے پڑے کہتا ہے، پیروں سے نہیں چل سکتا تو لڑھک کر تو چل سکتا ہوں، بس لڑھک کر چلنا شروع کر دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، عشق مولا کے کم از لیلا بود، روئے گشتن بہر او اولاد بود۔ اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے کب کم ہوتا ہے، اور اس کے لیے گیند بن جانا بہتر ہے۔ جب مجنوں کے وہ حالات ظاہر ہوئے جس کو سب جانتے ہیں، اور لوگوں نے اس کو عشق میں مبتلا دیکھا تو اس کے باپ کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے، تمہارا بیٹا جس مصیبت میں مبتلا ہو گیا اس کو تو تم نے دیکھا ہی ہے، اگر تم اس کو مکہ شریف میں لے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا مانگو اور حضرت کے روضہ اقدس کی زیارت کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو ضرور ہمیں امید ہے اس کی عقل لوٹ آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا کریں گے۔ اس کا باپ مجنوں کو لے کر مکہ پہنچا، طواف شروع کر کے مجنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتا رہا، اور مجنوں طواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ حضرات مکہ میں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ میری التجا ہے، میرے پروردگار، میرا پہلا سوال میرے نفس کے لیے لیلا کا ہے، تو اس کا نگران و محافظ ہے۔ اگر مجھے میری زندگی میں لیلا عطا کر دی جائے تو چاہے باقی مخلوق اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ نہ کرے، میں ضرور توبہ کر لوں گا۔ حتیٰ کہ جب مجنوں مینا میں پہنچا تو کسی نے وہاں کے خیموں سے آواز دی، اے لیلا، تو مجنوں بے ہوش ہو کر گر پڑا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، اس کے چہرے پر پانی چھڑکا، جبکہ اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا روتا رہا۔ پھر جب مجنوں کو افاقہ ہوا تو اس نے کہا، جب ہم
مینا میں مسجد خیف کے پاس تھے تو کسی نے پکارا اور میرے دل کی دھڑکنوں کی لاشعوری کو تیز کر دیا۔ اس نے کسی اور لیلا کو پکارا تھا، لیکن جس لیلا کا پنچھی میرے سینے میں تھا اس کو بیدار کر دیا۔ حج کے دوران مجنوں کا جنون بعض مشائخ بیان کرتے ہیں۔ میں حج کے لیے حاضر ہوا۔ جب مینا میں پہنچا وہاں کے ایک پہاڑ پر ایک جماعت کو دیکھا تو میں بھی ان کے پاس چلا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا ایک جوان ہے، خوبصورت چہرے والا، رنگ اس کا پیلا پڑ چکا ہے اور بدن گھل چکا ہے۔ لوگوں نے اس کو تھام رکھا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا یہ وہی قیس ہے جس کو لوگ مجنون کہتے ہیں۔ اس کا والد اس کو بیت اللہ شریف روضہ رسول کی حاضری کے لیے لایا ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کیفیت سے نکالیں، اس کو شفا دے دے۔ میں نے پوچھا تم نے اس کو پکڑ کیوں رکھا؟ اس نے کہا ہمیں ڈر ہے یہ اپنی دیوانگی میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ جبکہ مجنون کو کہہ رہا تھا تم مجھے چھوڑ دو، میں نجد کی نسیم سبا کھانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ مجنون آپ کو نہیں جانتا، اگر آپ چاہیں تو اس کو کہیں کہ میں نجد سے آیا ہوں، پھر لیلا کے حال بتاتا ہوں۔ تو میں نے اس بات کو منظور کر لیا، اس کے قریب ہو گیا تو لوگوں نے کہا اے قیس یہ شخص نجد سے آیا ہے۔ تو مجنون نے ایک آہ بھری، میں نے سمجھا شاید اس کا جگر پارا پارا ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے ایک وادی کا پوچھا، میں نے اس کو بتایا، وہ روتا رہا۔ پھر اس نے چند اشعار کہے۔ مجنوں کی لیلا کے خاوند سے ملاقات۔ ایک مرتبہ مجنوں لیلا کے خاوند کے پاس سے گزرا، جبکہ اس کا خاوند سردی کے دن میں آگ تاپ رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر مجنوں نے کہا تجھے تیرے پروردگار کی قسم، کیا تو نے لیلا کو گلے لگایا ہے صبح سے پہلے یا اس کا منہ چوما ہے؟ اور کیا لیلا کے بال تجھ پر لے لہائے ہیں جس طرح کے گل بابونا اپنے کھیت میں لے لہاتا ہے؟ تو لیلا کے خاوند نے کہا جبکہ تو نے مجھے قسم دے کے پوچھا ہے تو میں جواب دیتا ہوں ہاں۔ تو مجنوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انگاروں کو دبوچ لیا، ان کو نہ چھوڑا حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ انگارہ اس کی ہتھیلیوں سمیت گر گیا۔ جب لیلا فوت ہو گئی، مجنوں کو اس کی خبر دی گئی تو مجنوں لیلا لیلا کرتا ہوا قبرستان پہنچا اور ہر قبر کی مٹی کو لیلا سونگنا شروع کر دیتا۔ آخر جب لیلا کی قبر کی مٹی کو سونگا تو زار قطار رونے لگا، پھر روتے روتے مر گیا۔ پھر اس کو لیلا کی قبر کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ ویورز، آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔